अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती, कौम में अमेरिका के खिलाफ साजिशी थेरी घड़ के हिजान पैदा किया हुआ है और खुद अमेरिका से अब आप तरले मिनतों पर उतरे हुए हैं। पहले आपने एलची भेजे, फिर सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबियस्ट रख कर माफी तलाफी पे काम हो रहा है। इस कप्तान के जितने चेहरे हैं शायद ये कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा परेशान है। ये ट्वीट की है एहसन इकबाल साहब ने। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ट्वीट की है, कौन सी साजिशी थेरी और कौन से मिन्नत तरले। इसका बैकग्राउंड आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। इस एहसन इकबाल के इस ट्वीट करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर एक एग्रीमेंट वायरल हुआ। पीटीआई ने अमेरिकी एक लॉबिंग फर्म है फेंटन आर्लॉट, इसके साथ पीटीआई ने मुआहदा किया है अपने पब्लिक रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इस मुआहदे के तहत फेंटन कंपनी ने पीटीआई को अमेरिका में कम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया करनी है। इस कम्युनिकेशन सर्विस के तहत पीटीआई के हक में जाहिर है आर्टिकल्स छपवाए जाएंगे, मीडिया के जरिए जो पीटीआई के लोग हैं उनको टीवी चैनल्स में बुलाया जाएगा। फिर जो पीटीआई की जो पॉलिसीज हैं, सोच है, अपना एक बयानिया है, वो पीटीआई जो है वो बताने में कामयाब होगी। अब सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ से मालूमात जो है इस हवाले से जो यहाँ पर भी नेगेटिव चलती हैं या जिसे तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कहती है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कहते हैं जो तासुर ज़ाहिर करने के लिए ये अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म है ये हायर की गई है। इस कम्युनिकेशन सर्विस के बदले तहरीक इंसाफ फेंटन कंपनी को महीने पर $25,000 देगी और $50,000 जो है वो एडवांस में दिए जाएंगे। अभी बताने का मकसद ये था कि इस पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप लोगों को शायद किसी को ये भी ना पता हो कि ये जो लॉबियस्ट या लॉबी फर्म होती क्या है। अब लॉबियस्ट या लॉबी फर्म ऐसे शख्स होते हैं या ऐसे इदारे होते हैं जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने क्लाइंट के एजेंडे की तशरीह करते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जैसे ये एड एजेंसीज होती हैं, मतलब कि मैंने अगर इस पेन की मशहूरी करनी है या मैंने इस पेन को बेचना है या मैंने इस पेन की खसूसियात आवाम को बतानी है क्योंकि ये मेरा पेन है, तो मैं एक एड एजेंसी को हायर करूंगी, वो इसका इश्तिहार बनाएगी, इसकी खसूसियात आवाम तक पहुंचाएगी, तो मेरा जो है ना वो पेन बिकना शुरू हो जाएगा। तो यही मकसद होता है किसी लॉबिंग फर्म का या किसी इदारे का या किसी शख्स का। यही काम जो है वो तहरीक इंसाफ ने किया। ये तहरीक इंसाफ ने कोई अनोखा काम नहीं किया, ये तहरीक इंसाफ ने कोई नया काम नहीं किया, इससे पहले सब करते आए, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यकीनन आप लोग ये सोच रहे होंगे जब इसमें कोई बुराई नहीं है, जब सब लोग करते हैं, करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, पीटीआई भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है, सब लोग जो है वो अपनी लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, जब इसमें बुराई नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीद क्यों हो रही है? तो तनकीद इसलिए हो रही है कि एक तरफ आप लोग अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाए हुए हैं, रजीम चेंज का आपका एक बयानिया है कि पीडीएम जो है वो अमेरिकी साजिश का हिस्सा बनी है, अमेरिका पर बड़ी तनकीद हो रही है, इसी चीज़ को लेकर खुद मुख्तारी की बातें हो रही हैं। फिर अब ये तनकीद हो रही है कि गुज़श्ता दिनों ये अमेरिकी सफ़ीर भी केपीके का दौरा करते हैं, गाड़ियाँ तोहफे में दी जाती हैं। एक तरफ आप अमेरिका के खिलाफ बयानिया अपनाए हुए हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सफ़ीर को आप केपीके में भी बुलाते हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं, गाड़ियाँ भी तोहफे पे लिए जा रही हैं। फिर अमेरिकी कंपनी को आप जो है वो हायर भी करें, पब्लिक रिलेशन सर्विसेज लेने का भी आप जो है ना वो मुआहदे करें। तो इस चीज़ को लेकर पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है कि आप लोग ये दोहरा म्यार जो है ये अपना ख़त्म करें, या तो अमरीकी साजिश का बयानिया जो है इसको छोड़ें। अगर आपको लगता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में ही आफियत है तो फिर जो है आप लोगों को अमरीकी साजिश का जो इल्ज़ामात है इसे गुरेज करना चाहिए। अब बात यह है कि ये तो एक हकीकत है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं ये उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और हमारी हुकूमत ये तारीख का हिस्सा है कि हुकूमतों में ये अदराक रहा है कि अमेरिका से अगर आपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए तो आप ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे।
آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی, آپ ہر طرح سے جو ہے وہ محتاج ہو جائیں گے, امریکہ کے پیچھے لگ کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ ہمارے سیاستدانوں میں ایک ادراک آج بھی موجود ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی اگر ہسٹری میں لے جاؤں کہ ہمارے جو ماضی کے جو سیاستدان رہے ہیں, لیڈرز رہے ہیں, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جب ان کے بگڑے تو کیا حال ہوا. اب ایوب خان کے دور سے شروع کرتے ہیں, بڑے بہتر تعلقات تھے ایوب خان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے. پھر 1965 کی جنگ ہوتی ہے جس میں پاکستان نے بھارت کے خلاف وہ ہتھیار استعمال کیے تھے جو امریکہ سے آپ کو امداد کی شکل میں ملے تھے, اور پھر امریکہ نے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ یہ جو ہتھیار ہیں یہ آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پھر تعلقات میں جو ہے وہ خرابی ہو گئی, ہماری امریکی امداد بھی بند ہو گئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھے, جمہوری نظام کے خلاف تھے, تو یہ معاملات پھر اس حد تک خراب ہو گئے تھے کہ امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھی. پھر آتا ہے جی ذوالفقار علی بھٹو کا دور. 1971 کی پاکستان بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی, تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سارے جو معاہدے تھے وہ بھی ختم کر دیے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی جب بنیاد رکھی, اس پر امریکہ بڑا ناراض ہوا تھا. تب بھی جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو تھا وہ حال کیا ہوا تھا. 1973 میں رمضان المبارک میں جب عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹ تھے وہ عرب کنٹریز کو بھیجے تھے. تو اس بات سے بھی جو ہے وہ امریکہ بھٹو کے خلاف ہو گیا تھا, اور اس کے بعد بھٹو کی حکومت کیسے ختم ہوئی, کیا بھٹو کا پھر حال ہوا, یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ریگن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے, پاکستان کو بڑی امداد دی, بڑا خوش تھے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات پر. تمام معاشی پابندیاں بھی اس دور میں جنرل ضیاء کے دور میں جتنی بھی معاشی پابندیاں لگائی گئی تھی پاکستان پر, یہ جنرل ضیاء کے دور میں ختم بھی کر دی گئی. اس کی ایک اور بڑی وجہ تھی کہ پاکستان کی افغانستان میں رشیا کے خلاف جو جنگ تھی پاکستان نے اس میں حصہ لیا تھا. جنرل ضیاء کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ رشیا افغانستان کے ذریعے پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے یہاں تک رسائی چاہتا ہے, اور اس جنگ کی تمام جو اخراجات ہیں یہ امریکہ اور سعودی عرب اٹھا رہا ہے, تمام جو اسلحہ تھا یہ بھی امریکہ جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا. تو جنرل ضیاء نے بڑے اچھے جو ہے نا وہ ٹرمز رکھے امریکہ کے ساتھ, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری جو پابندیاں تھیں وہ پاکستان سے ہٹائی گئیں. پھر بے نظیر بھٹو کے دور میں جارج بش کی دعوت پر جون 1989 میں بے نظیر بھٹو امریکہ جاتی ہیں. اس وقت پاکستان کو پابندیوں کا سامنا تھا ہمارے جو ایٹمی پروگرام کی وجہ سے. اس حوالے سے بڑی بے نظیر بھٹو نے امریکی لیڈر سے, عام عہدیداروں سے, وہاں کے لوگوں سے بڑی ملاقاتیں بھی کی, لیکن بات اس طرح بن نہیں سکی. وہ پابندیاں بھی جو تھیں وہ برقرار رہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو بے نظیر بھٹو تھی وہ بھی اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہی تھیں, اپنے والد کا جو نظریہ تھا اس کو لے کر آگے چل رہی تھیں. پھر نواز شریف صاحب کے 3 ادوار آتے ہیں, 3 بار وزیر اعظم بنے نواز شریف صاحب, بل کلنٹن سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, کارگل کا ایشو اٹھایا, اس کے بعد بڑے دورے بھی ہوئے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان دوروں میں خاطر خواہ پاکستان کو جو ہے وہ فوائد حاصل نہیں ہوئے. پھر مشرف کے دور میں ہمیں پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہے جب تک پاکستان جنگ کا حصہ بنا رہا ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, امریکہ نے بڑے ڈالرز بھی دیے, مجموعی طور پر 28 ارب 42 کروڑ ڈالر پاکستان کو امریکہ نے دیے تھے, لیکن اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا, ہماری 80,000 جانوں کی ہم لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی. پھر آتا ہے جی عمران خان صاحب کا دور بھی. عمران خان نے امریکہ کے ساتھ, وہ آج بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ امریکہ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی انا کی بات تو ہے ہی نہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, وہ انٹرویو ہم سب کو یاد ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ والا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا تھا ایک امریکی اینکر کو, جس میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ سے جو ہے وہ آپ کے فضائی اڈے مانگے جائے تو آپ لوگ کیا فراہم کریں گے, جس پر عمران خان نے جو جواب دیا تھا وہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو تھا اس کے بعد بڑے تجزیے تبصرے شروع ہو گئے تھے کہ اس کا تو بھگتنا پڑے گا, اس چیز کا تو عمران خان کو بھگتنا پڑے گا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا
کہ کس طرح جو ہے وہ سازشیں بھی شروع ہوئیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے بھی بننے شروع ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ تحریک عدم اعتماد کا شور مچنا شروع ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، اور پھر وہ وقت آیا جب تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجا گیا. یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان کھل کر امریکہ کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ اپنایا، کھل کر امریکہ کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کیا کہ رجیم سازش جو ہے، امریکی رجیم سازش میں جو ہے پی ڈی ایم یہاں کی جو جماعتیں ہیں وہ اس چیز کا حصہ بنی ہیں. پھر انہوں نے ایک عوام میں یہ بیانیہ بنانا شروع کیا کہ میں خود مختاری چاہتا ہوں، ہم آج جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اگر یہ ہم پر قرضے نہ ہوتے تو کسی ملک میں جرت نہیں تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا سکے. انہوں نے عوام میں یہ شعور دینا شروع کیا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی فروری سے معطل تھا، اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی پاکستان کو امداد نہیں مل رہی تھی. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو امریکہ کو لے کر ایک سخت بیانیہ تھا، ایک سخت موقف تھا، ایک سخت لہجہ تھا، سخت الفاظ تھے، اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کے پی کے میں جو ہے وہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دورہ بھی کیا، گاڑیاں بھی تحفے میں دیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ امریکی لابنگ فرم سے جو تحریک انصاف پی ٹی آئی یو ایس سے معاہدہ کرنے جا رہی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو شاید یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے تو آپ چل نہیں سکیں گے. اگر واقعی ایسا ہے تو ایک تو یہ تحریک انصاف کے بیانیے کی نفی ہے جو امریکہ کے حوالے سے اپریل سے اپنائی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ کیوں امریکہ سے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں، کیوں آپ جو ہے وہ لابنگ فرم ہائر کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اور واقعی میں عمران خان کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ امریکہ سے کوئی ان کی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، امریکہ سے عمران خان نے کوئی ذاتی مفاد تو لینا نہیں ہے. وہ تو ایک ظاہر ہے ان کا بیانیہ، ان کی حکومت گئی تو ان کو یہ لگا بقول ان کے ثبوت بھی ہے اس چیز سے، تو انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک یہ بیانیہ بنایا. لیکن اگر امریکہ کے ساتھ دوبارہ اچھے تعلقات کی وہ بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کچھ غلط ہے. یا جو تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون، ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر انہیں چلے آپ یہ بھی اگر حکومت مانتی ہے کہ عمران خان کو جو ہے انہوں نے یو ٹرن لے لیا، چلے لے لیا تو کسی اچھے کاز کے لیے لیا ہے نا، کچھ نیگیٹو تو نہیں کر رہے، کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف تو نہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ تنقید کریں، جائز تنقید کریں. اگر تحریک انصاف کوئی اچھا کام بھی کرنے لگتی ہے آپ اس کو یو ٹرن کا نام دیں یا کچھ بھی دیں، لیکن میں تحریک انصاف کے اس اقدام میں بالکل ان کے ساتھ ہوں کہ اگر آپ نے لابنگ فرم ہائر کر لی ہے تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہاں کے عوام تک اور وہاں کے جو عہدیدار ہیں آپ پہنچائیں، اور آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس طرح دور ہوں گی تو یقیناً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت شکریہ.